اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 155، 56 اور 57۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بالضرور لازماً آزمائیں گے تمہیں، بشیء، کچھ چیز کے ساتھ، بشیء نکرہ اور پھر با۔ اب وہ کچھ چیز، کوئی چیز کس کس میں سے ہو سکتی ہے؟ من الخوف والجوع، خوف اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کمی کس میں؟ مالوں میں اور جانوں میں اور پھلوں میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے۔ آگے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، بشر الصابرین، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں۔ پھر یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ ان کی صفات آگے آ رہی ہیں کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، قالو، تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ ہیں راہ ہدایت پر، یہ ہیں ہدایت یافتہ لوگ۔ بڑی خوبصورت آیات ہے سورۃ البقرہ کی۔ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا اصل مقصد ہمارا اس کورس کا بھی یہی مقصد ہے، اور یہ آیات میں نے آج آپ کے سامنے اس لیے تلاوت کی ہیں کہ آپ نے ان آیات کے شروع میں پہلی آیت میں جو ایک لفظ سنا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا، ضرور بالضرور، لازماً ہم آزمائیں گے تمہیں۔ تو لازماً یا ضرور بالضرور آزمائیں گے ہم تمہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل مضارع استعمال ہوا ہے، اور فعل مضارع آپ کو پتہ ہے حال اور مستقبل کے معنی میں دونوں زمانوں کو کور کرتا ہے، اور پھر اس میں زور، تاکید کا انداز۔ تو الحمدللہ جملہ اسمیہ میں تاکید کیسے پیدا کی جاتی ہے یہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ پھر جملہ فعلیہ میں وہ جملہ جس کا فعل ماضی ہو اس میں تاکید کیسے پیدا کی جاتی ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے ہمارا جملہ فعلیہ، اور ایسا جملہ فعلیہ جس کا فعل مضارع ہو، یعنی فعل مضارع میں تاکید کیسے پیدا کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے قرآن مجید کی بہت ساری آیات آئیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو زوردار انداز ہے یہ ترجمے میں کبھی بھی بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو سمجھا ہی جا سکتا ہے، اور پھر اس کو سمجھنے سے، اس کو محسوس کرنے سے جو اثر قرآن مجید کا ہوتا ہے اس کا اپنا ہی
ایک مزہ ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور ان چیزوں کو ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور پھر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹاپک ہے ہمارا جی فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنا. اس سے پہلے ذرا ذہن میں تازہ کر لیں کہ جملہ اسمیہ میں تاکید کیسے پیدا ہوتی تھی. جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا ہوتی تھی انا کے ذریعے سے اور لام کے ذریعے سے. ہم نے پڑھا تھا کہ انا اور لام یہ دو حروف ہیں جو جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں اور جملہ اسمیہ میں زور پیدا کر دیتے ہیں. انا جملہ اسمیہ میں ایک اعرابی تبدیلی بھی لاتا ہے کہ جملہ اسمیہ کا مبتدا انا کی وجہ سے حالت نصب میں چلا جاتا ہے، جبکہ لام جو ہے جسے ہم نے لام ابتدا کہا تھا وہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا، لیکن انا اور لام دونوں سے ایک جیسی تاکید پیدا ہوتی ہے. پھر ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ ڈبل تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو انا اور لام دونوں کو استعمال کریں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں اکٹھے استعمال نہیں ہوتے اور انا ہمیشہ شروع میں آنا چاہتا ہے تو انا کو آپ شروع میں رکھتے ہیں اور لام کو آگے دھکیل دیتے ہیں. ایسی صورت میں وہ اب لام ابتدا نہیں رہتا بلکہ لام مزاحلقہ کہلاتا ہے. تفصیل سے بات ہو چکی ہے اس پہ. اور مزید زور پیدا کرنے کے لیے آپ شروع میں قسم کھا لیں. پھر جملہ فعلیہ میں زور کیسے پیدا کیا جاتا ہے؟ جملہ فعلیہ میں زور پیدا کرنا جبکہ اس جملہ فعلیہ کا فعل ماضی ہو. اس کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ فعلیہ فعل ماضی سے پہلے قد اگر آپ لگا دیں تو جملہ فعلیہ جس کا فعل ماضی یعنی ماضی میں زور پیدا کرنے کے لیے آپ اس کے شروع میں قد لگا دیں، اور اگر مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو لام بھی استعمال کرتے ہیں. لام اور قد کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، دونوں اکٹھے آ جاتے ہیں تو لقد کے ساتھ ڈبل تاکید پیدا ہوگی، اور مزید تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو شروع میں قسم کھا لیں. اب ہم دیکھیں گے کہ وہ جملہ فعلیہ جس کا فعل مضارع ہو اس میں آپ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس میں تاکید لانا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ کار اختیار کریں گے. تو یہاں پر پہلے چند باتیں جو وہ سمجھ لیں کہ فعل مضارع میں زور پیدا کرنے کے لیے آپ اس کے شروع میں کبھی عام نہیں ہے آپ قد استعمال کر سکتے ہیں. جیسے میں مضارع کا ایک سیکھا آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، تعلمون. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ آپ دیکھیں علامت مضارع تا ہے اور اونا ساؤنڈ ہے. اونا ساؤنڈ کس کی ہے مضارع میں؟ جمع مذکر کی ساؤنڈ ہے، اور جمع مذکر کی ساؤنڈ کے ساتھ اگر تا علامت مضارع لگی ہے تو تم سب مراد ہے، اور اگر یا علامت مضارع لگی ہے تو وہ سب مراد ہے. ٹھیک ہے، باقی رہ گیا میٹیریل عین لام میم علم جاننا. تو تعلمونا کیا ترجمہ ہوگا؟ تم جانتے ہو یا تم جان لوگے. کلیئر ہو گیا؟ اب اس یہ آپ کا جملہ فعلیہ اور فعل مضارع ہے، اس میں آپ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے شروع میں آپ قد لگا دیں، لیکن قد زیادہ استعمال نہیں ہوتا، قد ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن مضارع کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی لِمَ تُؤْذُونَنِي. اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تو مجھے کیوں اذیت دیتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو انی رسول اللہ علیکم کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید میں قد تعلمون استعمال ہوا. تو ایک قد جو ہے یہ فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیوں قرآن مجید سے ہمارے سامنے آئے تاکید تو قاعدہ سارے قواعد جو ہیں قرآن مجید سے ہی نکلے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ عربی گرامر کے قواعد کے مطابق اللہ تعالی نے نازل کیا، تمام کے تمام قواعد جو ہیں وہ ڈرائیو جو ہیں وہ قرآن مجید سے ہی کیے گئے. دوسری بات کہ قد تحقیق کے لیے یعنی زور کے لیے بھی آتا ہے، اور مضارع کے ساتھ قد تقلیل کے لیے بھی آتا ہے. اب یہ دو الفاظ دیکھیں، ایک ہے تحقیق، تحقیق مینز ایمفسس زور تاکید، اور تقلیل، تقلیل کے معنی کبھی
کبھی کے معنی میں. یعنی مضارع کے ساتھ اگر قد لگے تو وہ اکثر کبھی کے معنی دیتا ہے, تاکید کے معنی نہیں دیتا, کبھی کے معنی دیتے ہیں. مثلا میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے لکھتا ہوں کہ صدق یصدق, یصدق, یصدق کیا معنی ہوں گے؟ صدق اس نے سچ کہا, یصدق وہ سچ کہتا ہے. ٹھیک ہے, یصدق الکذوب, کذوب کاذب جھوٹا, اور کذوب بہت جھوٹا. ٹھیک ہے نا, وہی وزن ہے غفور, شکور, کنود, کفور, کذوب. ال لگ گیا تو الکذوب. تو یصدق الکذوب بہت جھوٹا سچ کہتا ہے. اب اس کے ساتھ قد لگ جائے تو آپ یہ دیکھیں یہاں پر یہ یقیناً کے معنی میں نہیں آ رہا, یہ یقیناً بہت جھوٹا سچ کہتا ہے, وہ تو مفہوم ہی خراب ہو گیا نا. تو یہاں پر قد جو ہے وہ تقلیل کے لیے آیا ہے. تقلیل کے معنی کبھی, یعنی اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کبھی بہت جھوٹا بھی سچ کہہ دیتا ہے. تو قد جو ہے مضارع کے ساتھ زور کے لیے بھی آتا ہے, لیکن یہ زیادہ آپ کو ایگزامپل ملیں گی اس کی کہ یہ تقلیل کے لیے آتا ہے, یعنی کبھی کا مفہوم دیتا ہے. اس کے بعد فعل مضارع کے ساتھ لام بھی استعمال ہو جاتا ہے. احبو, احبو کے معنی ہوتے ہیں میں محبت کرتا ہوں, میں پسند کرتا ہوں. احبو کا, میں تجھے پسند کرتا ہوں, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک, اچھا اب اس کے معنی مضارع ہے تو مضارع کے معنی حال کے بھی ہو سکتے ہیں اور مستقبل کے بھی ہو سکتے ہیں. میں تجھ سے محبت کروں گا, یہ کوئی سینس بنتی نہیں ہے, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یعنی مضارع جو ہے یہ حال کے معنی میں آ رہا ہے. تو جب مضارع حال کے معنی میں ہو, جب مضارع حال کے معنی میں ہو تو اس کے شروع میں آپ لام تاکید لگا سکتے ہیں, لا احبو کا, لا احبو کا. اور پھر انی, انی لا احبو کا. وہی اسلوب دیکھیں, انا پلس لام, یعنی جملہ اسمیہ, جملہ اسمیہ بنایا, اس پہ انا داخل ہو گیا اور لام لگ گیا. تو بہرحال یہ لام مضارع کے ساتھ تو آ گیا نا. اصل پوائنٹ یہی ہے کہ یہ لام جو ہے مضارع کے ساتھ آ گیا. انی لا احبو کا, کہ واقعی میں تجھے پسند کرتا ہوں, واقعی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور شروع میں قسم بھی کھا لے, واللہ انی لا احبو کا, اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو مضارع کو زور دینے کے لیے قد کی ایگزامپل آپ نے دیکھ لی, لام کی ایگزامپل بھی آپ نے دیکھ لی, لیکن مضارع کی تاکید کے لیے جو اصل اسلوب استعمال ہوتا ہے وہ اب میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. مضارع حال کے معنی میں آئے تو زور کے لیے آپ لام استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن مضارع جب مستقبل کے معنی میں ہو تو اس میں زور آپ نے کیسے پیدا کرنا ہے, اب میں اس کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. اور وہ جو ہماری آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی تھی اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی اور مزید آیات کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے بات آ جائے گی. فعل مضارع جب آپ مستقبل کے معنی میں لائیں اور اس میں زور پیدا کرنا چاہے تو اس کے لیے فعل مضارع کے آخر میں نون ساکن یا نون مشدد استعمال کیا جاتا ہے. فعل مضارع کے آخر میں آپ نون ساکن لگا دیں یا نون مشدد لگا دیں تو اس سے فعل مضارع میں زور پیدا ہو جاتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اب اس نون ساکن اور نون مشدد کا استعمال ہم دیکھتے ہیں تفصیل سے. پہلی بات تو نوٹ کریں کہ یہ نون ساکن جو ہے
اسے گرامر کی اصطلاح میں نون خفیفہ کہا جاتا ہے. کیا کہلاتا ہے یہ؟ نون خفیفہ. اور جو نون مشدد ہے اس کو نون ثقیلہ. تو اب بات کو میں اس طریقے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فعل مضارع میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو فعل مضارع کے آخر میں یا نون خفیفہ لگا دیں یا نون ثقیلہ لگا دیں. نون خفیفہ سے مراد کیا ہے؟ نون ساکن. اور نون ثقیلہ سے کیا مراد ہے؟ نون مشدد. ثقیلہ بھاری سا. زور ایک جیسا پیدا ہوتا ہے لیکن عربی زبان میں نون خفیفہ کا استعمال بہت کم ہے اور مضارع کی گردان کے تمام صیغوں کے ساتھ نون خفیفہ استعمال نہیں ہوتا. اور قرآن مجید میں بھی پورے قرآن میں نون خفیفہ کی صرف 2 ایگزامپلز موجود ہیں. نون ثقیلہ کا استعمال عربی زبان میں بہت ہوتا ہے اور قرآن مجید میں بھی بے شمار ایگزامپلز آپ کو نون ثقیلہ کے ساتھ ملیں گے. تو اس لیے نون خفیفہ پہ ہم بات نہیں کریں گے, نون ثقیلہ پہ بات کرتے ہیں کہ فعل مضارع میں آپ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے آخر میں نون ثقیلہ استعمال کریں. اب وہ نون ثقیلہ جب استعمال ہوگا تو فعل مضارع کی گردان میں وہ کیسے فٹ کرنا ہے آپ نے, اس کے لیے فعل مضارع کی گردان کو میں آپ کے سامنے کچھ صیغوں میں تقسیم کرتا ہوں. پھر ایک صیغے کے ساتھ ہم نون ثقیلہ لگا کر دیکھیں گے اور جو شکل آپ کے سامنے آئے گی وہ سامنے رکھ کر انشاءاللہ تعالی ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے. فعل مضارع کی گردان, کوئی ایک فعل کی گردان میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. یذهبو, ذهب یذهبو, اس میں یذهبو کی گردان ذرا سامنے رکھیں. یذهبو کی گردان ایک مرتبہ کر لیں, دونوں طریقوں سے کریں. یذهبو تذهبو تذهبو اذهبو نذهبو, یذهبانی تذهبانی تذهبانی تذهبانی, یذهبونا یذهبنا تذهبونا تذهبنا تذهبینا. ایک طریقہ یہ ہو گیا. دوسرا طریقہ یذهبو یذهبانی یذهبونا تذهبو تذهبانی یذهبنا تذهبو تذهبانی تذهبونا تذهبینا تذهبانی تذهبنا اذهبو نذهبو. دونوں طریقے سے گردان آپ کے سامنے آ گئی. اب یہ گردان کے جو 14 صیغے ہیں, ان 14 صیغوں کو ہم مختلف کالمز میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں. پہلا کالم میں رکھ رہا ہوں جو ایک ردم کے صیغے ہیں, مثلا یذهبو, یذهبو تذهبو تذهبو اذهبو اور نذهبو. یہ ایک قسم کے صیغے میں نے کر لیے, یہ ایک کالم میں آ گیا ہمارے پاس. دوسرا کالم ہم مثنیٰ کے صیغے جو آنی ساؤنڈز والے ہیں وہ اکٹھے کر لیتے ہیں. یذهبانی تذهبانی تذهبانی تذهبانی, 4 صیغے ہو گئے. یہ دوسرے کالم میں ہم نے رکھ لیے. تیسرے کالم میں ہم جمع مذکر کے 2 صیغے رکھ لیتے ہیں. جمع مذکر کے 2 صیغے کون سے ہیں؟ یذهبون اور تذهبون. چوتھے کالم میں ہم جمع مؤنث کے دونوں صیغے رکھ لیتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ یذهبنا تذهبنا. اور ایک ہی صیغہ بچا ہے ہمارے پاس اور کالم بھی ایک ہی رہ گیا. اب دیکھیں یذهبو تذهبو تذهبو اذهبو نذهبو, ان میں سے ایک صیغے کے ساتھ اگر میں آپ کو نون ثقیلہ کا استعمال سمجھا دوں تو باقی صیغوں کے ساتھ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. پوری گردان ہم ساتھ کر لیں گے. دوسرے کالم میں سے ایک کے ساتھ سمجھا دوں گا, باقی 3 کور ہو جائیں گے. تیسرے میں سے ایک کے ساتھ سمجھا دوں گا, دوسرا کور ہو جائے گا. چوتھے میں ایک کے ساتھ سمجھا دوں گا, دوسرا کور ہو جائے گا. اور 5ویں میں
جو ایک ہی ہے اس کے ساتھ سمجھا دوں گا انشاءاللہ. پوری مضارع گردان آپ کی جو ہے وہ زور والی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. پہلے کالم میں دیکھیں میرے پاس ہے یذهبو، اس کے ساتھ میں نون ثقیلہ استعمال کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کیا میں کر رہا ہوں، چینجز آپ نے ان پر غور کرنا ہے. میں نے یذهبو کا جو آخری حرف ہے با اس پہ زبر لگائی اور نون مشدد استعمال کر دیا. اب ظاہر بات ہے نون مشدد کو ہم نے پڑھنا بھی ہے، اس پہ کوئی نہ کوئی حرکت لگائی جائے گی. حرکت لگ رہی ہے زبر، تو سیکھا آپ کا بن گیا یذهبن. یذهبن، یذهبو سے کیا بن گیا یذهبن، یعنی وہ جو آپ کا لام کلمہ ہے اسے زبر دینی ہے اور نون مشدد لگا دینا زبر والا، تو یذهبن. اب یہ یذهبن بن گیا تو یہ کیا بنے گا تذهبن. یہ کیا بنے گا تذهبن. یہ کیا بنے گا اذهبن. یہ کیا بنے گا نذهبن. کلیئر ہو گیا؟ نون مشدد زور. اب مزید زور پیدا کر لیں ساتھ ہی. مزید زور پیدا کرنے کے لیے شروع میں لام لگا دیں. لا یذهبن، لا تذهبن، لا تذهبن، لا اذهبن، لا نذهبن. کلیئر ہو گیا؟ اب دیکھیں وہ آیت کے الفاظ آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے. لَنَبْلُوَنَّ، 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 ہم ضرور ضرور ہم لازمان آزمائیں گے تم. اب آئیں جی یذهبون کے ساتھ ہم نے لگانا ہے نون مشدد. تو دیکھیں کیا اور چینجز کیا آ رہی ہیں. یذهبون تھا، میں نے لکھا یذهبو، کیا کیا واو اور نون ڈراپ کر دیا. واو اور نون ڈراپ کر دیا اور اینڈ پہ نون مشدد لگا دیا اور اس پہ زبر لگا دی. کیا بن گیا یذهبن. یذهبن. اور مزید زور کے لیے لام تاکید لا یذهبن. فرق دیکھیں، لا یذهبن، لا یذهبن. نون مشدد سے پہلے پیش بتائے گی آپ کو کہ سیغہ کون سا ہے جمع کا، اور نون مشدد سے پہلے زبر بتا رہی ہے کہ سیغہ واحد کا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی پورا انتظام کیا اور اب نے کہیں بھی ایک جیسے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے. تو لا یذهبن اور یہ نیچے والا کیا ہو گیا لا تذهبن. تذهبین کو لے کیا ڈراپ کر دیا یا اور نون ڈراپ کر دیا، یا اور نون ڈراپ کر دیا اور اینڈ پہ نون مشدد لگا دیا، پڑھنے کے لیے زبر دے دی. کیا بن گیا تذهبن. تذهبن. اور مزید زور پیدا کرنے کے لیے شروع میں لام تاکید لا تذهبن. تو دیکھیں تین حرکات آپ کے سامنے آ گئی نون مشدد سے پہلے. لا یذهبن، لا یذهبن، لا تذهبن. تو یہ زیر زبر پیش نون مشدد سے پہلے یہ آپ کو کچھ بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. کلیئر ہو گیا؟ اب مثنیٰ رہ گئے سیکھے اور جمع مؤنث کے دو سیکھے. یہ دونوں قسم کے سیکھے بہت کم استعمال ہوتے ہیں، بہت کم استعمال ہوتے ہیں، لیکن گردان پوری کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ان کو رکھ دیتا ہوں. یذهبانی ہے ہمارے پاس لفظ. یہ سیکھا آپ کے پاس. اس سیکھے میں سے آپ نے نون کو ڈراپ کر دینا اور مشدد لگا دے. ٹھیک، نون مشدد لگا. اب نون مشدد کو زبر نہیں دینی. اب نون مشدد یعنی اس سے پہلے الف ہے تو زیر دینی ہے اس کو. یہ بن گیا یذهبانی. اور مزید زور پیدا کرنے کے لیے لام لگا دے
تو یہ بن گیا لَيَذْهَبَانِ. اور یہاں پر آپ دیکھیں الف کے بعد شد آ جائے نا تو یہاں پر آپ موٹی مد لکھی ہوئی ملتی ہے, ایک موٹی مد آپ کو لکھی ملے گی. لَيَذْهَبَانِ. اب باقی چیزیں بھی انشاءاللہ ساتھ ہو جائیں گے. لَتَذْهَبَانِ لَتَذْهَبَانِ لَتَذْهَبَانِ. لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ مثنیٰ کے اور جمع مؤنث کے یہ کم ہی استعمال ہوتے ہیں. جو استعمال ہوتے ہیں زیادہ وہ الحمدللہ ان کی ہم نے پریکٹس کر لی ہے. لیکن اب ان یذهبنا اور تذهبنا ان کو بھی سامنے رکھ لیں. یذهبنا ایک کر لیتے ہیں تو دوسرا بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. سیکھا ہے ہمارے پاس یذهبنا. یہ جو جمع مؤنث کے سیکھے ہیں ان کا جو نون ہے یہ بہت اہم نون ہے. مثنیٰ سے ہم نے ہٹا دیا تھا نون, جمع سے نون ہٹا دیا تھا, واحد مؤنث کا نون ہٹا دیا. لیکن یہ جو جمع مؤنث کا نون ہے یہ نہیں ہم ہٹا سکتے, یہ ہم نہیں ہٹا سکتے. اس کو ہٹا نہیں سکتے اور اینڈ پہ ہم نے لگانا ہے نون مشدد. نون مشدد لگانا ہے نا. اب اس کو پڑھیں کیسے, کیا طریقہ کار اختیار کریں کہ یذهبنا کا نون بھی ختم نہ ہو اور اینڈ پہ نون مشدد بھی آ جائے. اس کے لیے بیچ میں ہم ایک دیں گے الف, اور وہ جو نون مشدد ہے اس سے پہلے الف آ گیا تو کون سی حرکت آئے گی اس پہ, زیر. تو کیا بن گیا یہ یذهبنانی. اور مزید زور پیدا کرنے کے لیے شروع میں لام تاکید لَيَذْهَبْنَانِ. اور یہاں پر پھر دیکھیں الف کے بعد آپ کو شد نظر آ رہی ہے تو ایک موٹی مد آپ کو نظر آئے گی. تو یہ دو سیکھے اور یہ سب سے پیچیدہ سیکھا ہے, ٹھیک ہے نا. لَيَذْهَبْنَانِ اور لَتَذْهَبْنَانِ. جی اب یہ پوری ہماری گردان ہو گئی ہے فعل مضارع کی نون ثقیلہ کے ساتھ. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مضارع کے معنی جب آپ نے مستقبل کے کرنے ہیں نا تب یہ اسلوب ہے. جب مضارع کے معنی آپ نے حال کے کرنے ہیں تو اس وقت کیا لگے گا, اس وقت لام لگے گا, اس وقت زور دینے کے لیے لام لگے گا. واللہ انی لا احبک, یا قد جس کی قرآن سے ایگزامپل میں نے دی ہے, قد تعلمون انی رسول اللہ علیکم, یقیناً تم جانتے ہو, تم اچھی طرح جانتے ہو, تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. لیکن اب یہ گردان پوری گردان جو ہے وہ نون ثقیلہ کے ساتھ اور لام تاکید کے ساتھ یذهبو کی لَيَذْهَبَنَّ لَتَذْهَبَنَّ لَتَذْهَبَنَّ لَأَذْهَبَنَّ لَنَذْهَبَنَّ وہی سیکھے. پھر اس کے بعد لَيَذْهَبَانِ لَتَذْهَبَانِ لَتَذْهَبَانِ لَتَذْهَبَانِ. اس کے بعد لَيَذْهَبُنَّ لَيَذْهَبْنَانِ. اب اسی پیٹرن پہ ہے نا. پھر لَتَذْهَبُنَّ لَتَذْهَبْنَانِ اور آخری لَتَذْهَبِنَّ. تو گردان آپ سے یاد کروانا اس وقت نہیں ہے, بس آپ کو طریقہ کار پتہ چل گیا کہ مضارع کی گردان میں زور آپ نے کیسے پیدا کرنا ہے. اب جو اصل کام ہے میں آپ کو میٹیریل دیتا ہوں اور میٹیریل دینے کے بعد باب دیتا ہوں اور آپ کو سیکھا دوں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سیکھے میں نون ثقیلہ کے ذریعے سے زور پیدا کریں, لام تاکید لگائیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے آئے گی. اور ترجمے کے حوالے سے میں بات کر چکا ہوں کہ زور جو پیدا ہوگا کس درجے کا زور پیدا ہوگا, یعنی یذهب وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا. لیکن جب آپ نے کہا لا یذهبن تو اب حال میں ترجمہ نہیں کریں گے مضارع کا, مستقبل میں کریں گے اور ترجمہ کریں گے وہ ضرور ضرور جائے گا, جاوے ہی جاوے, ٹھیک ہے, یعنی اور مزید کریں گے ادھر پیو بھی جاوے. تو یعنی یہ زور جو ہے وہ اس طریقے کا پیدا ہوگا اور اس سے زیادہ زور آپ کو عربی زبان میں نہیں ملے گا. تو اب پہلا سیگا میں دیتا ہوں دانش کو. قاف عین دال, قاف عین دال.
اور باب ہے، میں آپ سے کہوں کہ اس سے ماضی مضارع بنائیں، آپ نہیں بنا سکتے جب تک آپ کو باب کا پتہ نہیں ہوگا. اور جب میں باب آپ کو بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں نون ہے تو آپ فوری طور پہ اس سے ماضی مضارع بنا دیں گے. کیا بنے گا دانش؟ نون نصر ینصر، اور یہ کیا بن گیا؟ قعدہ یقعدو. قعدہ یقعدو قعودن، قعود بیٹھنا. جی واحد متکلم کا صیغہ کیا بنے گا؟ پہلے سادہ صیغہ پھر اس کے بعد لام وغیرہ لگائیں گے اور نون مشدد لگائیں گے. جی واحد متکلم کا صیغہ کیا بنے گا؟ یقودو تقودو تقودو اقودو اقودو. جب اقودو صیغے کے ساتھ یعنی کیا ترجمہ ہے؟ میں بیٹھتا ہوں یا میں بیٹھوں گا. اب آپ کہنا چاہتے ہیں میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا، یعنی میں بیٹھوں ہی بیٹھوں. ہاں جی کیا کرنا ہے؟ دیکھیں پہلے کیا کرنا ہے، آخری حرف جو ہے زبر دینی ہے، نون مشدد لگایا زبر کے ساتھ اور شروع میں لام تاکید. تو کیا صیغہ بن گیا؟ لأقعدن. لأقعدن. تو الفاظ سامنے لے ہیں جو بہت دفعہ پہلے بھی یہاں پر ذکر ہو چکے ہیں کہ کیا کہا تھا اس نے؟ قال فبما اغویتنی لأقعدن لہم صراطک المستقیم، کہ میں انہیں گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر ضرور بیٹھوں گا. ٹھیک ہے، اب یا تو ایکسپریشن آپ کا بتائے گا وہ زور، یا پھر آپ کو کچھ نہ کچھ الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے، ضرور بھی ضرور یا ضرور ضرور یا لازمن بیٹھوں گا. یعنی وہ زور ظاہر بات ہے آپ نے کسی نہ کسی ذریعے سے تو پیدا کرنا ہے. اگر آپ درس دے رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں تو اس میں تو ایکسپریشن آپ کے بتا دیں گے، لیکن ترجمے میں ظاہر بات ہے وہ کچھ الفاظ جو ہے استعمال کرنے پڑیں گے. لأقعدن لہم صراطک المستقیم ثم لآتینہم، پھر وہی زور دیکھیں، لآتینہم، پھر میں ان پر آؤں گا، ان پہ حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کی دائیں جانب سے، ان کی بائیں جانب سے. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اللہ اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. مادہ ہے میرے پاس نون صاد را اور باب بھی نون ہی ہے. ٹھیک ہے، نصر ینصرو، نصر ینصرو نصرن مدد کرنا. صیغہ آپ کو دے رہا ہوں واحد مذکر غائب کا صیغہ. واحد مذکر غائب کون سا صیغہ؟ جلدی ڈھونڈیں گردان میں سے واحد مذکر غائب کا صیغہ. واحد مذکر غائب کا صیغہ کون سا ہے؟ یہ واحد مذکر غائب کا ہی صیغہ ہے. واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ینصرو. اس میں زور پیدا کرنا ہے، نون مشدد کیا کرنا ہے؟ را پر زبر لگا دے، نون مشدد زبر کے ساتھ اور لام تاکید. لینصرن، کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ ضرور بالضرور مدد کرے گا، یعنی وہ لازماً مدد کرے گا، یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مدد نہ کرے. کون وہ؟ اس کو میں ظاہر کر رہا ہوں، اللہ. لینصرن اللہ، اللہ ضرور بالضرور مدد کرے گا. کس کی؟ من ینصرہ، اس کی جو اللہ کی مدد کرے. جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ ضرور بالضرور اس کی مدد کرے. اور اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، کیوں طارق صاحب؟ اللہ تو غنی ہے. اللہ کی مدد اصل میں اللہ کے دین کی مدد ہے. اور دیکھیں جب عرب کے سامنے یہ الفاظ آئے ہوں گے کہ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور بے ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرتا ہے. تو واقعی ان کا اور ہی کہنا ہے. ہمیں الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں ترجمے کے لیے بہت سارے. ایک مادہ اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دال خا لام مادہ ہے میرے پاس اور باب ہے نون. دخلا یدخلو، دخلا یدخلو دخولاً، داخل ہونا. صیغہ میں آپ کو دے رہا ہوں
जमा मुजक्कर हाजिर, जमा मुजक्कर मुजारे में साउंड कौन सी है? ऊना, ठीक है। और हाजिर ता के साथ क्या बन जाएगा? तदखुलूना। ये आपने बना लिया माशाल्लाह, तदखुलूना जी। इसमें नून मुशद्दद क्या लगाएंगे तो क्या करेंगे? बा और नून हटा देंगे, ऐसे ही है ना, तरीकाकार वो सामने रखे ना। बा नून हटाया, नून मुशद्दद लगा दिया जबर के साथ, और शुरू में लाम लगा दिया, क्या बन गया? लतदखुलुन्ना, लतदखुलुन्ना। क्या तर्जुमा करेंगे? तुम जरूर बिजरूर दाखिल होगे। लतदखुलुन्नल मस्जिदल हरामा इंशाअल्लाह, ठीक है। यानी अगर अल्लाह चाहा तो तुम जरूर बिजरूर मस्जिद हराम में दाखिल होगे। कब? आने वाले साल। यानी जब उन्हें रोक दिया गया था मुसलमानों को, तो उसके बाद जब आयत नाजिल हुई तो अब देखिए ना वो उसलूब, लतदखुलुन्नल मस्जिदल हरामा। तो जो उनका यकीन और ईमान बना होगा वो जाहिर बात है कुरान मजीद के चूंकि अव्वलीन मुखातब अरब हैं, और बात जाहिर बात है उन्हें ज्यादा समझ में आती है। हमें जुबान सीखनी पड़ती है, तर्जुमे का ख्याल करना पड़ता है। बहरहाल आप उस हवाले से देखें, लनब्लुवन्ना, हम जरूर बेजरूर आजमाएंगे, तुम्हें बिशैइन, किसी चीज के साथ। अब वो किसी चीज कौन कौन सी है? मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी वल समरात, यानी इनमें से हम तुम्हें जरूर बेजरूर आजमाएंगे। और फिर खुशखबरी किसके लिए? सब्र करने वालों के लिए। और सब्र करने वाले कौन है? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये था फेल मुजारे में जोर पैदा करना। अल्हम्दुलिल्लाह नून खफीफा और नून सकीला। अब यहाँ पर मुख्तसर आपके सामने अर्ज करता चलूं कि नून खफीफा मैंने बताया कि अरब भी कम इस्तेमाल करता है, तो नून खफीफा जब इस्तेमाल होगा तो उसमें मुसन्ना और जमा मुअन्नस के सीगे इस्तेमाल नहीं होते। नून खफीफा के साथ मुसन्ना और जमा मुअन्नस के सीगे इस्तेमाल नहीं होते। सिर्फ नून मुशद्दद की जगह नून साकिन लगा दे तो देखें वो भी आप गर्दान कर सकते हैं। ला यज़हबन, ला तज़हबन, ला तज़हबन, ला अज़हबन, ला नज़हबन, ला यज़हबुन, ला तज़हबुन और ला तज़हबिन। तो नून खफीफा बहुत आसान है, बजाय इसके हम खफीफा से सकीला की तरफ जाते तो सकीला से खफीफा की तरफ आ गए तो कोई मुश्किल नहीं हुई। तो कुरान मजीद में जो आयात एक दो जगह पर इस्तेमाल हुई है, ला यकूनन, ला यकूनन मिनल खासिरीन, तो वो जरूर बेजरूर हो जाएगा खसारा पाने वालों में से। सूरह यूसुफ की एक आयत है उसमें ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और एक ला नस्फ़ अम, ला नस्फ़ अन बिन नासिया, हम जरूर बेजरूर उसे घसीटेंगे उसकी पेशानी के बालों से पकड़कर। ला नस्फ़ अन, लेकिन दोनों जगह पर उन सीगों को तनवीन के साथ लिखा हुआ है, इसलिए आपका जहन ही नहीं जाता कि ये मुजारे ताकीद वाला उसलूब इस्तेमाल हुआ है नून खफीफा के साथ। तो इसलिए उस पर हमने ज्यादा वर्किंग नहीं की। जो ज्यादा इस्तेमाल हुआ है वो मैंने आपके सामने जो है वो रख दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही तरीके से इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।